اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ 14th آڈیو ہے اس کتاب کا، 3 منٹ قیامت کے۔ کس طرح مومنوں کی مدد کرنے سے زندگی بابرکت ہوتی ہے، اسی بات کو وہ آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، ایک دن میری ہمسر نے یعنی میری وائف نے مجھ سے کہا کہ میں نے مدرسے میں ایک چھوٹی لڑکی کو دیکھا ہے جو جسمی لحاظ سے بہت ضعیف ہے، اور کئی بار کلاس میں اسکول میں جب وہ ہوتی ہے تو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کی بررسی کی ہے، پیگیری کی ہے اور تھوڑا فائنڈ کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ ایک یتیم لڑکی ہے، یعنی اس کے والد نہیں ہے، وہ اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج میں ان کے گھر جاؤں، ان سے ملاقات کروں، ان سے بات کروں۔ ان کا ایڈریس بھی میں نے نکال لیا ہے۔ آیا تم میرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو؟ ساتھ میں جاتے ہیں، تھوڑا ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے۔ میں بھی راضی ہو گیا اور ہم ساتھ میں وہاں چلے گئے۔ شہر کے دور دراز کونے میں ایک بہت ہی چھوٹی جگہ یعنی ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ جب ہم اندر گئے تو دیکھے کہ بس ایک روم تھا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہاں پر کسی طرح کے امکانات نہیں تھے، کسی طرح کے فیسلٹیز نہیں تھے۔ بس وہاں پر ایک چھوٹا سا چولہا رکھا ہوا تھا اور ایک پرانا سا فریج رکھا ہوا تھا، اور گھر میں کچھ وسائل اور مٹیریل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس گھر میں ایک ماں اور 2 بیٹیاں رہتی تھیں، اور ان کے والد کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ پانی پینے کے بہانے میں فریج تک گیا اور فریج کھول کر دیکھا تو دیکھا کہ فریج خالی ہے، پوری طرح خالی، کچھ بھی نہیں۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے سوچا یہ لوگ یہاں کیسے زندگی کرتے ہیں؟ ان کے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ خدایا میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیسے ان کی مدد کروں؟ خود میری مالی حالت اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کچھ بہت زیادہ وسائل، سامان یا کھانے پینے کا سامان فراہم کر سکوں یا لا کر دے سکوں۔ کیا کروں میں، کیا کروں جس سے میں ان کی مدد کر پاؤں؟ تبھی میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں میری خالہ کے پاس جاتا ہوں۔ میرے خالہ کے شوہر شہید ہو چکے تھے، اور میری خالہ کافی نیک انسان تھی، وہ بہت مومن شخص تھی اور ان کا ہاتھ کھلا تھا۔ جب بھی وہ کسی کی مصیبت کے بارے میں سنتی تھی، وہ کھلے ہاتھ ان کی مدد کرنے میں لگ جاتی تھی۔ میں انہیں ان کے گھر لے آیا اور انہیں ان کے گھر کی حالت دکھائی۔ جب میری خالہ نے ان کے گھر کی حالت دیکھی، دیکھا کہ ان کے پاس کچھ سامان نہیں ہے، کچھ سر و سامان نہیں ہے، ان کا فریج خالی ہے، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، تو بیچاری بہت دکھی ہوئی۔ میں خود بھی کوشش کر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ مدد کر دوں، تو میں اپنے پیسوں سے وہ 2 بیٹیوں کے لیے جا کر جیکٹ لے کر آیا، کیونکہ سردی کا موسم تھا، زمانہ تھا، اور ان کے پاس سردی سے بچنے کے لیے جیکٹ بھی نہیں تھا، اور ان کے پاس پہننے کے لیے مناسب لباس بھی نہیں تھا، تو میں نے ان کے لیے جیکٹ اور لباس خریدے۔ اور میری خالہ بھی ان کے گھر شام تک پہنچ گئی اور بہت سارے وسائل اور سامان اور کھانے کی چیزیں لے کر آئی، اتنا کہ ہم نے ان کا فریج کھانے کے سامان سے بھر دیا تھا، اور ان کے گھر میں جن چیزوں کی کمی تھی جیسے بخاری ہے اور دوسرے بچھونے والی چیزیں، ان کا بھی سر و سامان کر دیا تھا اور مدد کر دی تھی۔ آنے والے مہینوں میں بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ جتنا ہو سکتا تھا ان کی مدد کرے۔ یہ واقعاً بہت مشکل میں تھے، تو ہم کوشش کرتے تھے کہ ان کو کھانے کی چیزیں پہنچا دے، یا انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ان تک پہنچا دے۔ جب برزخ میں میرے نام اعمال کا حساب کتاب ہو رہا تھا، تب میں نے دیکھا کہ میرے خالہ کے شوہر، جو میرے دوست بھی تھے اور جنگ میں شہید ہو چکے تھے، وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے گلے لگ گئے، اور مجھے بہت زور سے گلے لگا کر میرا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے لگے۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ کیوں میرا اتنا شکریہ ادا کر رہے ہیں، میں نے ایسے کیا کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ اس یتیم خانوادے کی مدد کرنے کے لیے تم نے جو میرے وائف کے لیے اپرچونٹی کریٹ کی ہے، تم نے ان کے لیے جو موقع فراہم کیا ہے، اس موقع کی وجہ سے تمہارے لیے اور میری بیوی کے لیے اس جہان میں کتنی نعمتیں، کتنی خیرات اور کتنی برکاتیں ہو رہی ہیں، اور ان کے لیے یہاں منتظر ہے، تم نہیں جانتے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ لوگوں کی مشکلات دور کرنے کی وجہ سے کتنی تمہاری دنیا کی اور آخرت کی مشکلات حل ہو جاتی ہے۔ یہ تم نے جو میری وائف کے لیے ایک اپرچونٹی کریٹ کی ہے، اس سے اس کی دنیا کی اور آخرت کی کئی مشکلیں حل ہو چکی ہیں۔
مجھے امام صادق علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اپنے مومن بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، خداوند متعال قیامت کے دن اس کے 100,000 یعنی 1,00,000 حاجتوں کو پورا کرتا ہے، جس میں سے ایک حاجت جنت ہے اور دوسری حاجت اپنے رشتہ داروں کو بہشت میں لے جانا ہے۔ آج کا جلسہ کافی چھوٹا ہے، انشاءاللہ اگلا مطلب اگلے چیپٹر میں بیان کریں گے۔ ہمارے یہاں پر کل روز عرفہ ہے تو شاید کل ریکارڈنگ نہیں ہو پائے گی، انشاءاللہ پرسوں ریکارڈنگ بھیجتے ہیں۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔